وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، خداوند قدوس جل جلالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ہر نبی اور رسول کو پروردگار عالم نے نئی نئی انوکھی اور نرالی شان اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو حسن و جمال دیا تو کسی کو جاہ و جلال، کسی کو سلطنت و ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و نوال، کسی کو علم و حکمت سے لازوال مالا مال کر دیا۔ لیکن نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبر، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس حقدان عالم میں بھیجا تو ایسی انوکھی شان و شوکت اور نرالی آن بان کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات ایک ذات بابرکت میں عطا فرما دیے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، بلکہ بے شمار فضائل و محاسن عطا فرمائے کہ جن کی عظمت اور رفعت تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پوچھ سکتا۔ حسن و جمال، جاہ و جلال، ملک و مال، جود و نوال، ورثے کے ہر ایک کمال ان کو بخش دیا۔ پھر لطف یہ ہے کہ ہر کمال میں بے مثل بنا کر بھیجا۔ وہ سید المرسلین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی، وہ مدثر اور مزمل بھی ہیں، اور طٰہٰ یاسین بھی، اور بشیر و نذیر بھی ہیں، اور سراج منیر بھی۔ ہاں وہی رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں میرے محبوب کی رحمت ہے۔ اب آگے دیکھیے مولانا فسکی غازی پوری نے کیا ہی خوب فرمایا، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور کی رحمت بے پناہ ہے، ان کی رحمت کے بارے میں کیا کہنا۔ آئیے مزید وضاحت کے لیے آگے چلوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اس ساری صالحین اسلام کے دل میں جو رحمت و مسرت کا مقام ہے وہ رحمت عالم ہی کا صدقہ و طفیل ہے۔ اب آگے دیکھیے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اپنی تقریر سے ہم سب کو فرمائے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا۔ السلام علیہ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر علماء کرام کے بیانات و ارشاد کے ذریعے نماز پنج یگانہ کے فضائل و مثال سنتے اور سناتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب زندہ باد۔ حضرات، ہم اور آپ اکثر و بیشتر علماء کرام کے بیانات و ارشاد کے ذریعے نماز پنج یگانہ کے فضائل اور مثال سنتے سناتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا و عاقبت سنوارتے ہیں۔ لیکن آج کی اپنی مختصر تقریر میں نے جس عنوان کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اور اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے فضائل جمعہ۔ آج کی محفل میں اسی عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا۔
حضرات جمعہ کیا ہے، جمعہ کی برکت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو حدیث پاک کی سیر کرواؤں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اول یہ کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور دوسری یہ کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور تیسری یہ کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا بشرطے کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں حضرت یہ ہے کہ اس میں اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اسی دن قیامت قائم ہوگی، فرشتے آسمان و زمین ہوا و پہاڑ اور دریا کوئی ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اے لوگو جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھے گا وہ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جو مومن جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مر گیا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جمعہ کے دن کی عظمت کیا ہے، جمعہ کے دن کی برکت کیا ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن انہیں زمین پر اتارا گیا، جس دن ان کی وفات ہوئی، جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جس دن جہنم سے 6 لاکھ گناہگاروں کو آزادی ملتی ہے، جس دن مرنے والا شہید لکھا جاتا ہے، جس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور جس دن زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہے، جس دن لاتعداد مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ مولا تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی کو قیامت کے لیے مقرر رکھا ہے۔ نماز جمعہ حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے دن کی کچھ فضیلتیں عرض کی، اور اب آئیے نماز جمعہ پڑھنے کی تاکید اور چھوڑنے پر بعد بھی سماعت فرما لیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اب طلباء کرام کا سلسلہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ان کی صرف کارکردگی دیکھنا مقصود ہے تو ماشاءاللہ وہ آپ ملاحظہ کر ہی رہے ہیں۔ خطیب اہل سنت یہاں موجود ہیں الحمدللہ، ان کے سامنے میں سمجھتا ہوں 2 ہی منٹ اگر کسی بچے نے لب کشائی کر لی تو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ تو الحمدللہ ٹیسٹ وغیرہ بچوں کے ہو چکے ہیں، تمام چیزوں کے نتائج بھی اعلان کیے جائیں گے، وہ بھی آپ نے خود بھی دیکھے ہیں، سماعت کیے ہیں، لیکن 2-4 بچوں کے نام رہ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں جلدی سے جو ہے وہ ان کا وہ بھی یہاں پر میں گزارش کروں گا عزیز جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور و روشن کتاب۔ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ جلسہ کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا گیا، اور آپ نعت یا کلام دلچسپی سے سماعت فرما رہے تھے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور پکے دیوانے ہیں۔ لیکن دیوانہ صرف تم ہی نہیں بلکہ سچا دیوانہ تو وہ ہے جس کو دنیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دیکھیے اویس کرنی ایسے دیوانہ رسول تھے جن کو شہنشاہ 2 جہاں نے اپنا جبہ تھا عطا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیوانہ رسول تھے جو حبش کے رہنے والے اور کالے تھے، لیکن دیوانہ بن کر بارگاہ رسول میں حاضری دی تو وہ کالے بلال نہیں رہے بلکہ مانند حلال بن گئے۔ اسی لیے تو شان نے یوں نقشہ کھینچا ہے، بدل اچھا ہے فلک پہ نہ حلال اچھا ہے، چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ حضرات محترم، دیوانوں کو بارگاہ خداوند قدوس میں چل کر دیکھا تو کوئی دیوانہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت کا جلسہ منا رہا ہے، کوئی دیوانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت کا جلسہ منا رہا ہے، تو کوئی دیوانہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا جلسہ منا رہا ہے، تو کوئی دیوانہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا جلسہ منا رہا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی نورانیت کا جلسہ منا رہے ہیں۔
حضرات پروردگار عالم اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں کرتے، بلکہ آزار تعصب کے عنق اتار کر نگاہ محبت سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرو تو اچھی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خود خدا بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد ربانی آ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا نور نبی کی شان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس منظر کشی کو دیکھ کر میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ قرآن کے زیر و زبر کو کوئی شے تبدیل نہیں کر سکتا، حروف کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مسلم بات ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے پاک نے لے لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس نور کا ذکر خود خدا کرا گئے تو غیروں کے گھٹانے سے کب بڑھ آپ سکتا دیکھ رہے ہے۔ ہیں کہ اسٹیج پر کافی ذمہ داران حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی والدین بچوں کے یہاں پر آئے میں سب کو یہاں کی کمیٹی کی طرف سے، جامعہ کے جو ہے اسٹاف کی طرف سے میں سب کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ عزیزم خالد نحوی۔ آج ساری دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے، کوئی ملک ہو یا شہر، گاؤں ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ یا افریقہ، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر چین و سکون، آرام و راحت کہاں ملے گا؟ آؤ چین و سکون، آرام و راحت تلاش کریں۔ اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ ہندوستان کے ہر گوشے کا چکر لگایا مگر آرام و راحت نہ ملی، چین و سکون نہ ملا، بلکہ ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئی۔ جب میں نے قرآن سے سوال کیا اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا اے سائل پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ قرآن نے پکار کر کہا اے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں اور حیرانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر اور دل کی اجڑی ہوئی بستی کو ماشاءاللہ آباد کر۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں طلباء کرام جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا عزیزم بلال احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور بیان سے مسابعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ میں مدرسہ فیضان ولیہ درویش غلام قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے اور یہاں کے اسٹاف کی طرف سے میں تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کو رونق بخشی۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبے میں قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند قدوس نے دو عظیم الشان ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں آخر عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت و تکلیف نہ دو اور انہیں مت جھڑکو، بلکہ نرمی سے پیش آؤ، اور جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت کی عجز و انکساری کے ساتھ کرو۔ میرے دوستو، آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، مگر اتنی تاکید خاص کر ان دونوں کے لیے کیوں کی جا رہی ہے کہ تم اسے اف تک نہ کہو، اور اگر کلام کرو تو نہایت کی عجز و انکساری کے ساتھ کلام کرو؟ آخر ایسا کیوں؟ میرے ذہن کے سطح پر جو یہ سوال ابھرے گا، میرے ذہن کے دریچوں میں جو یہ سوال پیدا ہوگا، تو ماں کی مہربانیاں اپنے دامن تھام لے گی، ان کی شفقت و محبت راستہ روک لے گی، ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گی بیٹا بھول گئے میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا اور تمہیں پروان چڑھایا ہے،
اور تمہیں جوانی کی منزل پر کھڑا کیا ہے۔ میں ہی ہوں کہ جب تم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی، اور میں تمہارے پیشاب کی ہر جگہ پہ سو جایا کرتی تھی، اور جب تم اس جانبی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تمہیں اپنے سینے پر سلا دیا کرتی تھی۔ میں ہی ہوں کہ جس نے تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے تک لیے پھرتی رہی اور تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی۔ تمہارے سامنے الگ دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گا، بیٹا بھول گئے؟ میں ہی ہوں جس نے تمہارے خاطر لوگوں کی غلامی کی تھی، تمہارے خاطر لوگوں کی نوکری کی تھی۔ میں ہی ہوں جس نے تمہارے پیٹ پالنے کے لیے عزیز و اقارب اور وطن کی محبت کو چھوڑ کر، اپنا دیش چھوڑ کر پردیس جا کر سکون اور راحت قربان کر کے، اپنے بدن کو گرمی میں جلا کر، اپنے بدن کے خون کو جلا کر تمہاری پرورش کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے گربان میں جان کر دیکھے کہ آج ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے ہمارے گلشن کرب میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات اور شفقتوں اور محبتوں کے بدلے میں ہم ان سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور تکلیف و اذا دیتے ہیں، اپنے والدین کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں۔ پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو خداوند قدوس سے یہی دعا کرتی ہے، اے میرے رب، اے رب کعبہ، تو ہمارے لال کو، تو ہمارے لہتے جگر کو، تو ہمارے نور نظر کو ہمیشہ سکون اور راحت کی زندگی عطا کر۔ لیکن آپ کو چھوٹے بچے کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر کہیں جاتے ہیں یا کہیں سے آتے ہیں اور آپ کا بچہ دھول میں بیٹھ کر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، آپ پر جو ہی اس کی نظر پڑتی ہے بچہ دوڑتا ہوا آ کر آپ سے لپٹ جاتا ہے، اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کپڑوں میں سلوٹیں پڑ رہی ہے، آپ کے کپڑوں میں گرد و غبار آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ نور سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجے زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن دگنا رات چگنا ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ خدا تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی دن بہ دن آپ کا نور مدار ترقی پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں گدا توں بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، میں گدا توں بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، نور دن دگنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات گرامی، میرے پیارے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ہر مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کا پیدا کہ جب تم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی اور میں تمہارے پیشاب کیے ہوئے جگہ پر سو جایا کرتی تھی۔ اگر تم اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تمہیں اپنے سینے پر سلا دیا کرتی تھی۔ میں ہی ہوں کہ جس نے تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے تک لیے پھرتی رہی اور تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی۔ لے بابا غن پگ تیری تے سر میرے تے آئی، اے چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی۔ او لے بابا غن پگ تیری تے سر میرے تے آئی، اے چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی۔ میں چھوٹا میریاں بہناں چھوٹیاں
میں چھوٹا میریاں بہنا چھوٹیاں تے چھوٹے میرے بھائی یہ چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی او دیو راتی وچھڑے او ساتھوں ایک ہی کر گئے او جیڑا اساں تے بوئے کھلے رکھے تساں پرت نہ کیتا پھیرا۔ او باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے میں ہوں کہ جس نے تمہاری خاطر لوگوں کی غلامی کی تھی، تمہاری خاطر لوگوں کی نوکری کی تھی، تمہارے پیٹ پالنے کے لیے عزیز و اقارب وطن کی محبت کو چھوڑ کر، لوگوں کی نظروں سے دور جا کر، اپنا دیش چھوڑ کر پردیش جا کر، دھوپ و گرمی میں اپنے بدن کو جلا کر، اپنے بدن کو گرمی کی تپش دے کر تمہاری پرورش کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ آج ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے، انہوں نے ہمارے گلشن و قلب میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کی شفقت اور محبت کے بدلے ان سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں اکثر و بیشتر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں، لیکن ایک ماں کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتی، اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی، بس خداوند قدوس سے دعا کرتی ہے، اے میرے رب، اے رب کعبہ، تو ہمارے لال کو، تو ہمارے لخت جگر کو ہمیشہ سکون اور راحت کی زندگی تمام عطا۔ حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عزیز طلبہ اور ان کے ورثہ جو آپ حضرات آئے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کا، عزیزوں کا بیان سنا، تقاریر سنی، ان کے بیانات سنے، آپ نے خود ججمنٹ کیا ہے، لیکن ایک مدرس ہونے کے ناطے، میں بھی ایک گورنمنٹ اسکول سے ریٹائر استاد ہوں، اس کے ناطے میں نے جو ججمنٹ کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ ان بچوں کی بہت بڑی محنت ہے اور ان کے اساتذہ کی اس سے بھی بڑھ کر نعمتیں بانٹتا جی سمت وزیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارے برادر محترم قاری وارث صاحب، میرا ان کا ساتھ ایک زمانے سے ہے، ہماری رفاقت کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ جس ادارے کے اندر رہے، تھوڑی سی ان کی جلد بازی کو مائنس کر کے باقی جو باتیں ان کے اندر مسلک و مذہب کا جو درد ہے، یا بچوں کو جو پڑھانے کا طریقہ و سلیقہ ہے، جو چاہت ہے، ایسی چاہت اور ایسی تڑپ آپ کو بڑے کم مدرسین کے اندر ملے گی، جن بچوں کو انہوں نے پڑھایا بڑی محنت سے، اور جہاں یہ جاتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ قاری وارث صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو ابتدائی تعلیم بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں، یہاں بھی اچھے طریقے سے انہوں نے دی ہے۔ میں مالک الم ازل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی قائم و دائم رکھے، اور یہ بچے خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے ناظرہ ان سے پڑھا ہے، اور آگے چل کر کے یہ باتیں کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، تو میں لوگوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، یار مجھے معاف بھی کرنا، میں کوئی سخت جملے بھی کہہ دیتا ہوں بیچ میں، لیکن جس وقت برداشت نہیں ہوتی اپنی قوم کی حماقتیں اور بیوقوفیاں دیکھ کر کے۔ ہمارے یہاں پہلی بات یہ، پہلی خرابی یہ ہے بچوں کی کہ جس وقت لوگ ہمارے ہاں بچوں کو ڈالتے ہیں نا مدرسے میں، تو وہ یہ ایک پہلے زمانے میں جب ہم یو پی پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، اس وقت یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے، تو گھر سے خط جاتا تھا، وہ ڈاکخانے میں ڈال دیتے، وہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اب لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکخانے کی طرح مدرسے میں بچہ ڈال دیا ہے، اب پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عالم فاضل بن کے نکل آئے گا۔ حق ہے، حقیقت ہے۔ میرے بھائی، جس طریقے سے آپ اسکول میں جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بچوں کو، ہاں جی یہ میتھ کا ٹیچر آیا کہ نہیں آیا، سائنس کا ٹیچر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، انگریزی بچے کی صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر وہاں جب پیرنٹس میٹنگ، یہی کہتے ہیں نا یہ لفظ، وہ ہوتی ہے جناب، ماں بھی ایک دم اور باپ بھی وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اتنی اچھی خاصی
فیس دے کر کے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ اسکول جس کے بچے ٹیوشن پڑھتے ہوں اس اسکول کے اندر تعلیم صحیح نہیں ہوتی، صاف بات ہے، کیونکہ اگر تعلیم اچھی ہوتی ہے بچوں کو پھر ایکسٹرا پڑھنے کی کیا ضرورت، کیونکہ میں خود 15-20 سال میں درسگاہ میں بیٹھنے والا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے بچوں کو پڑھایا کیسے جاتا ہے، بچوں کے ساتھ بچہ بھی بننا پڑتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے بچوں کا۔ اب اگر میں نومیر یا میزان پڑھاؤں اور پھر میری پڑھی ہوئی کتاب کوئی بچہ جا کر کے دوسرے استاد کے پاس پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پڑھانے کا سلیقہ نہیں آتا، اس کے باوجود کسی کے چہرے کے اوپر کوئی شکن نہیں آتی۔ لیکن جب مدارس کا مسئلہ آتا ہے، اور میں نے کوئی اس طرح کے نمونے بھی دیکھے ہیں جناب، وہ اگر 6 مہینے بچہ آتا ہے بعد میں آنا، دیکھو جی ابھی تو ہمارا بچہ تقریر نہیں کرتا۔ بھائی یہ تقریر فاروق مصباحی نے شروع کی تھی جب میں 7ویں پڑھتا تھا اسکول، اس وقت تقریر شروع کی تھی، اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریر کر رہا ہوں، پھر بھی تقریر میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں سچی بات بتاتا ہوں۔ اتنا عرصہ تقریر کرنے کے بعد یہ تو اتنا مشکل کام ہے، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں 2 کام جو ہیں اس میں ہر وقت توجہ برقرار رکھنی پڑتی ہے، ایک ڈرائیوری میں اور ایک تقریر میں۔ ڈرائیوری میں جیسے ہی توجہ ہٹی تو گھٹنا گھٹی، اور تقریر میں بھی اسی طریقے سے توجہ ہٹی تو کہیں کا کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے، پورے ہوش و حواس اور علم برقرار رکھ کر کے بھی تقریر کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر بھی میں آپ سے حضرت عرض کروں، اب میں نام تو نہیں ظاہر کروں گا، کئی پروفیسر، لیکچرار اور کئی ٹیچر جب ان کو کہیں معافی ضمیر کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، الحمدللہ وہ فاروق مصباحی سے تقریریں لکھوا کے لے جاتے ہیں۔ میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ انہوں لکھ کر کے اپنے قلم سے لکھ کر کے تقریریں دیں، لیکن ان کا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہے کہ یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں، یہ بھی اگر کمال ہے تو درسگاہ کا کمال ہے، یہ درسگاہ کا کمال ہے کہ اس کے اندر زانو یا ادب طے کیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا آتا ہے۔ اور یہ بات رکھیں کہ مدرسہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کند زبان کو تیز کینچی بنا دیا جاتا ہے۔ درسگاہان علوم نبویہ، درسگاہان علوم نبویہ۔ آپ کے بچے اور پھر بچوں سے آخری بات کہہ کر کے میں بیٹھ رہا ہوں، کیونکہ میرے نام کے ساتھ خطیب لگا ہوا ہے، اور خطیب کا مطلب عام فہم یہ ہے زیادہ بولنے والا۔ میں ابھی بالکل بریکو پہ پاؤں رکھ کر کے تقریر کر رہا ہوں۔ صرف یہ بات بچوں، آپ کبھی بھی احساس کمتری کا آپ کو شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ درسگاہ چھوٹی سی ہے، روئے زمین کی صرف اور صرف درسگاہ آپ کی ہے، روئے زمین پر صرف اور صرف یہ مدرسہ ایک ایسی درسگاہ ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مدرسے آنے تک فرشتے آپ نے نورانی پر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا کہ نورانی پر فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھیں؟ لیکن مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیں، ایک یہاں بہترین قالین ہو 1.5 لاکھ روپے کی رکھی ہوئی، اور ایک آدمی گوبر میں اپنا پاؤں رکھے، اس کو کوئی قالین پہ بیٹھنے دے گا؟ اس لیے کہ وہ گند ہے، اور یہ صاف ستھری جگہ پہ نہیں، اسی وجہ سے آپ فرشتوں کے قدموں پہ چلنے والے ہیں، اور نورانی پروں کے اوپر آپ چلنے والے ہیں۔ اب اگر آپ کا پاؤں، آپ کا ہاتھ، آپ کا مزاج، آپ کا دل، آپ کا ذہن کہیں کسی گندگی کے اندر پڑ جائے تو پھر فرشتے آپ نے پروں کے اوپر قدم رکھنے دیں گے؟ اس وجہ سے آپ نے آپ کو درست رکھنا ہے، اور جو طالب علم آپ نے آپ کو درست رکھے گا، میں آپ کو ایک لکھ کے دیتا ہوں، سادے کاغذ پہ دستخط کر کے دیتا ہوں، جو طالب علم نیک سیرت ہوگا اور اس کے بعد وہ صحیح عالم بن جائے گا، اور صحیح عالم کے ساتھ ساتھ اخلاص ہوگا اس کے دل کے اندر، اللہ کی عزت کی قسم چلے گئے۔ آپ نے سنا ہماری جتنی ہمت تھی 7 مہینے تک کل پڑھائی ہوئی ہوگی، 10 مہینے تک مدرسہ کھلتا ہے، بیچ میں غیر حاضریاں بچے بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے وہ گھر والوں کا قصور ہے کہ آج ختم ہے، آج پھوپھی کا ہے، تائے کا ہے، پڑوس میں یہ ہو گیا، یہ قصور ہے، آپ اس پہ مہربانی کر کے یہ کام نہ کیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ ابھی مدرسوں کو آج تو چھٹی نہیں ہے، ہم نے اس لیے کہ کچھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ان کو چند دن کی چھٹی ملے گی، 7-8 دن کی، وہ جائیں گے جب مارچ میں۔ ابھی مدرسے کو چھٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے، ابھی پڑھائی چلے گی۔ یہ ہم نے اس لیے کہ بچے ادھر جائیں گے، آپ تھوڑا چیک کر لیں بچوں کو، تو آپ کے 8-8 9 سال اسکولوں میں بچے پڑھ کے آئیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، 5ویں 6ٹھی 7ویں میں الحمدللہ آپ کے بچوں کو
आप भी 2 महीने तक अगर और चलेंगे तो हर किताब उर्दू की पढ़ेंगे ये। तो कुछ लड़कों 2-4 महीने का फ़र्क है, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा। मगर मेहरबानी करें, अभी जब आप घर पहुंचेंगे, जब जाएंगे बच्चे छुट्टी करके, 1 महीना छुट्टियों को बाकी है, तो आपने क्या करना है, घर में लेके गाय भैंस नहीं चरवाना है। इनको सुबह उठ के ज़बरदस्ती नमाज का ख्याल रखना, नमाज़ पढ़ाना है 5 वक्त, ताकि ये बच्चे नमाज़ पढ़ें, कुरान अज़ीम की सुबह तिलावत करें। जो